لمحوں نے خطا کی، صدیوں نے سزا پائی۔ افغانستان کے ایک شہر میں قحط آ گیا۔ یہاں ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا۔ وہ شخص فوت ہو گیا اور بچے یتیم ہو گئے، بیوی بیوہ ہو گئی، تو انہوں نے قحط کی وجہ سے شہر چھوڑا۔ وہ جوان عورت سمرقند پہنچی، ایک مسجد میں بچوں کو بٹھایا۔ جو سمرقند کا ولی تھا اس کے پاس پہنچی کہ میں آل رسول ہوں، میرے ساتھ یہ قصہ ہوا ہے، مجھے پناہ چاہیے، مجھے کھانا بھی چاہیے۔ تو ولی سمرقند نے کہا کہ تم گواہ پیش کرو کہ تم آل رسول ہو۔ عورت نے کہا میں پردیسی ہوں، میرا گواہ کہاں سے آئے گا؟ ولی نے کہا ادھر ہر آدمی آل رسول کا دعویٰ کرتا ہے، چلی جاؤ۔ وہ عورت اٹھ کر باہر نکلی تو اس کو کسی نے کہا کہ ایک مجوسی کافر ہے، وہ بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جاؤ۔ وہ عورت اس کے پاس چلی گئی، اس نے اس کا احترام کیا اور اپنے گھر لایا، کھانا پانی دیا۔ رات کو ولی سمرقند نے خواب دیکھا کہ جنت میں اللہ کے نبی کھڑے ہیں اور ایک بڑا عالیشان محل ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یا رسول اللہ، میں بھی ایمان والا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے ایمان پر گواہ پیش کرو، تو اس کا رنگ پیلا ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور تم اس سے گواہ پیش کرنے کو کہتا رہا۔ ایسی ڈانٹ پڑ رہی تھی، جب آنکھ کھلی تو پسینے پسینے ہو گیا۔ سیدھا اس مجوسی کے دروازے پر گیا اور رونے لگا کہ یہ خاندان مجھے دے دے، منہ مانگی دولت لے لے۔ مجوسی نے کہا یہ نعمت اللہ نے مجھے دی ہے، تمہیں کیسے دوں؟ مجھے پتہ ہے رات کو تم خواب دیکھ رہے تھے اور تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور مجھے عطا کیا جا رہا تھا۔ میں ایمان لا چکا ہوں، میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ وہ محل تیرے نام سے کٹ کر میرے نام لگا دیا گیا، میں یہ گھر تجھے کیسے دے دوں؟ محل کے باہر تجھے ڈانٹ پڑ رہی تھی اور میں محل میں کھڑا سن رہا تھا۔